السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس نے بہو کو بانجھ کہہ کر بیٹے کی زبردستی دوسری شادی کروا دی۔ عین ولیمے والی رات پہلی بیوی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے جب شوہر کے ہاتھ میں ٹیسٹ رپورٹ تھمائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ میں نہ صرف پہلی بیوی کے حاملہ ہونے کی خوشخبری تھی، بلکہ دوسری بیوی کے بارے میں ایک ایسا بھیانک سچ لکھا تھا کہ شوہر زین اور عالیہ کی شادی کی شروعات کسی پرکیف خواب کے جیسی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم محسوس ہوتے تھے۔ زین شہر کی ایک معروف کمپنی میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، اور اس کا سارا جہاں اس کی خوبصورت اور نیک سیرت بیوی کا عالیہ تھی۔ عالیہ نے اپنی محبت اور سلیقہ مندی سے اس گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ وہ زین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور بیگم صاحبہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ شادی کے پہلے 2 سال تو ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ بیگم صاحبہ بھی شروع میں عالیہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، لیکن جیسے ہی تیسرا سال شروع ہوا، گھر کی فضاؤں میں ایک خاموش مگر زہریلی تبدیلی آنے لگی۔ بیگم صاحبہ جو کل تک عالیہ کو اپنی بیٹی کہتی تھی، اب ان کے لہجے میں تلخی اور طنز نمایاں ہونے لگا تھا۔ ان کے نزدیک عورت کی حیثیت صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین کی سی تھی، اور جب انہیں لگا کہ عالیہ کی گود ہری نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنے رنگ ڈھنگ بدلنا شروع کر دیے۔ ایک شام جب زین دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ عالیہ کچن میں اکیلی کھڑی رو رہی ہے۔ زین نے پریشانی میں پوچھا، کیا ہوا ہے عالیہ؟ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ عالیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور مسکرا کر کہنے لگی، کچھ نہیں زین، بس پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ لیکن زین جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھے تو بیگم صاحبہ نے لقمہ توڑتے ہوئے بڑے تیکھے لہجے میں کہا، زین، مجھے آج محلے کی شمیم ملی تھی، اس کی بہو کو اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ پورا محلہ خوشیاں منا رہا ہے، اور ایک میرا نصیب ہے کہ گھر کے آنگن میں ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے زین کو خاموشی سے عالیہ کی طرف دیکھا، جس کا سر شرمندگی اور دکھ سے جھکا ہوا تھا۔ زین نے دبی آواز میں کہا، امی، اللہ مالک ہے، ابھی تو صرف 3 سال ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم دونوں نارمل ہیں، بس تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ بیگم صاحبہ نے برتن زور سے پٹکتے ہوئے کہا، انتظار؟ کتنا انتظار؟ جب میں قبر میں اتر جاؤں گی تب؟ یہ لڑکی بانجھ ہے زین، میں اسے جانتی ہوں، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ عالیہ کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا اور وہ بے آواز روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ زین نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عالیہ سے بہتر شریک حیات مجھے نہیں مل سکتی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ لیکن بیگم صاحبہ اب کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اب باقاعدہ عالیہ پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ اسے صبح 4 بجے اٹھا دیتی اور رات گئے تک اسے گھر کے بھاری کاموں، صفائیوں اور کپڑے دھونے میں مصروف رکھتی۔ عالیہ کی صحت گرنے لگ گئی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی کھلا ہوا اور کی طرح محکتا تھا اب زرد پڑنے لگا۔ بیگم صاحبہ نے مختلف پیروں اور فقیروں کے پاس لے جاتی، جہاں اسے حبس زدہ کمروں میں بٹھایا جاتا اور اسے بدبودار جوشاندے پلائے جاتے۔ ایک دن ایک نام نہاد پیر نے کہا، اس لڑکی پر کسی کا سایہ ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی جب تک اسے اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ بیگم صاحبہ کو جیسے سند مل گئی، انہوں نے گھر آ کر زین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔
زین، اگر تم نے دوسری شادی نہیں کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ میں اپنی نسل کو اس بانج عورت کی وجہ سے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ زین کئی راتوں تک سو نہ سکا۔ وہ ایک طرف اپنی محبت کو دیکھتا اور دوسری طرف ماں کی ضد کو۔ ایک رات بیگم صاحبہ نے واقع ہی نیند کی گولیاں ہاتھ میں لے کر تماشا کھڑا کر دیا، جس کے سامنے زین کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے بوجھ دل کے ساتھ دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن جب اس نے یہ فیصلہ عالیہ کو سنایا تو عالیہ ساکت رہ گئی۔ اس نے زین کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر کہنے لگی، زین، مجھے اس طرح سے ذلیل نہ کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیں، لیکن کسی اور کو اپنے درمیان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ معجزہ دکھائے گا۔ مجھے یقین ہے۔ زین کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بولا، عالیہ، میں اپنی ماں کے سامنے بے بس ہوں، وہ اپنی جان لے لیں گی، مجھے معاف کر دو۔ بیگم صاحبہ نے فوراً ہی ہانیہ کا رشتہ ڈھونڈ لیا، جو کہ ایک دور کے گاؤں کے ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی۔ ہانیہ کے والدین بہت زیادہ جلدی میں تھے۔ انہوں نے زین کی پہلی شادی کا سنا تو ہچکچائے، لیکن بیگم صاحبہ نے جھوٹ بول دیا کہ عالیہ تو بیمار رہتی ہے اور وہ خود چاہتی ہے کہ زین دوسری شادی کر لے تاکہ گھر میں رونق آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عالیہ کو حکم دیا گیا کہ وہ ہانیہ کے لیے کمرہ تیار کرے اور تمام شاپنگ خود سے کرے۔ عالیہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس عورت کا بستر سجایا جو اس کا گھر بانٹنے آ رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کا عروسی جوڑا استری کیا اور اس دوران اس کے آنسو اس ریشمی کپڑے پر گرتے رہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ شادی والے دن گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا، ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھی اور عالیہ باورچی خانے میں سینکڑوں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اسے سختی سے تاکید کی تھی، خبردار عالیہ، اگر تیرے رونے کی آواز باہر آئی یا تو نے کسی مہمان کے سامنے اپنی بدقسمتی نہ دکھائی، میں تجھے اسی طرح سے وقت دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ زین جب نکاح کے لیے تیار ہو کر حال میں جانے لگا تو اس کی نظر عالیہ پر پڑی، جو کچن کے دروازے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی اور دکھ تھا، اس نے زین کے دل کو چیر دیا۔ لیکن زین اب ایک ایسی راہ پر چل پڑا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے پوچھا، زین ولد احمد، کیا آپ کو ہانیہ بی بی سے نکاح قبول ہے؟ تو زین کو لگا جیسے کوئی اس کے حلق میں خنجر گھونپ رہا ہو۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہا اور عالیہ نے چھت پر کھڑے ہو کر اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ ہانیہ دلہن بن کر گھر آئی۔ اس کا استقبال بیگم صاحبہ نے ایسے کیا جیسے کوئی ملکہ آئی ہو۔ ہانیہ تو تھی خوبصورت، لیکن اس کا رویہ بہت ہی عجیب اور پر اسرار تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر رہی تھی اور اس کے گھر والے بھی نکاح کے فوراً بعد جلدی میں واپس چلے گئے تھے۔ ولیمہ کی رات آئی، جو کہ زین کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ عالیہ پچھلے 3 دن سے ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا پیا تھا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، لیکن بیگم صاحبہ نے اسے حکم دیا کہ وہ ولیمہ کے حال میں جا کر مہمانوں کو جوس اور پانی پیش کرے۔ عالیہ نے جب وہ بھاری ٹرے اٹھائی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں میں جان نہیں رہی۔ وہ گرتے گرتے بچ گئی۔ حال میں چکا چوند روشنی تھی۔ زین سٹیج پر ہانیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دونوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار تھے، لیکن زین کی نظریں حال کے دروازے پر جمی تھیں جہاں عالیہ داخل ہو رہی تھی۔ عالیہ نے جیسے ہی مہمانوں کی طرف قدم بڑھائی، اسے لگا کہ حال کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ اس نے متلی محسوس ہوئی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ایک میز کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں پھسل گیا، ٹرے فرش پر گرا۔ ولیمہ کی وہ رات جس کی
تیاریوں میں بیگم صاحبہ نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا تھا، اچانک ایک بھیانک منظر میں بدل گئی تھی۔ حال کی چکا چوند روشنیاں، مہنگے پرفیومز کی خوشبو اور لذیذدار کھانوں کی اشتہا انگیز سب پل عالیہ کے گرنے سے پیدا ہونے والے سناٹے میں دفن ہو گئے۔ جیسے ہی عالیہ کے ہاتھ سے شیشے کی ٹرے گری، اس کی آواز پورے حال میں گونجی، اور شیشے کے سینکڑوں کرچیوں نے جیسے ہی سب کی ہنسی چھین لی۔ عالیہ فرش پر پڑی تھی، اس کا سادہ سا صوتی جوڑا جو اب جگہ جگہ سے گیلا ہو چکا تھا، اس عالی شان حال کے ریشمی ماحول میں ایک دردناک تضاد پیدا کر رہا تھا۔ زین، جو اب تک ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے عالیہ کو اس حال میں دیکھا، اس کے دل میں ایک ایسی ٹھیس اٹھی، وہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ کسی دیوانے کی طرح اسٹیج سے نیچے کودا۔ اس کے پاؤں میں پہنی مہنگی جوتی شیشے کے ٹکڑوں پر پڑی تو چرچراہٹ کی آواز آئی، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ عالیہ، عالیہ، آنکھیں کھولو۔ زین نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے چیخ کر پکارا۔ اس کے ہاتھ تھر تھر تھرا رہے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ عالیہ کا جسم تو جیسے برف کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ بیگم صاحبہ، جو مہمانوں کے درمیان کھڑی اپنی نئی زندگی کی بہو کی تعریفیں کرنے میں سمیٹ رہی تھی، وہ تل ملا کر اسٹیج کی طرف بھاگی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے زین کے قریب آ کر اس کا بازو زور سے جھٹکا اور دبی مگر زہریلی آواز میں کہا، زین، ہوش کے ناخن لو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اس منحوس کو، سارے مہمان ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میری ناک کٹوا دی اس کم بخت نے۔ میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ آج یہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرے گی۔ زین نے پہلی بار اپنی ماں کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ بھی سہم گئی۔ امی، خاموش ہو جائیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی جان جا رہی ہے؟ زین کی آواز میں وہ گرج تھی جو بیگم صاحبہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسی لمحے اسٹیج پر ایک اور ہولناک منظر پیدا ہوا۔ ہانیہ، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اچانک کرسی سے پھسلنے لگی۔ اس کی آنکھیں الٹنے لگیں اور اس کے نازک ہاتھ پیر مڑنے لگے۔ وہ کسی شدید اذیت میں مبتلا لگ رہی تھی اور اس کے گلے سے تھر تھراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہانیہ کے والدین، جو اب تک خاموش تماشائی بنے تھے، ایک دم سے بکھلا گئے۔ چودھری صاحب نے ہانیہ کی طرف لپکتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر جو خوف تھا وہ صرف پریشانی کا نہیں بلکہ کسی چھپے ہوئے راز کے کھل جانے کا خوف تھا۔ حال میں موجود عورتیں کرسیوں پر کھڑی ہو گئیں، ہر طرف چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بیوی بے ہوش پڑی ہے اور دوسری کو دورے پڑ رہے ہیں۔ یہ کیسی شادی ہے؟ بیگم صاحبہ تو جیسے پاگل ہو گئی۔ وہ کبھی زین کو عالیہ سے دور ہٹانے کا کہتی اور کبھی ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگتی۔ ہائے، میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس کالی زبان والی عالیہ نے میرے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی۔ زین نے عالیہ کو مضبوطی سے تھاما اور ہانیہ کے والدین کی طرف دیکھ کر چلایا، چودھری صاحب، گاڑی نکال لیں، ہمیں فوراً سے ہسپتال پہنچنا ہوگا، کل نہ ہوگا یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہانیہ کے والد نے لرزتی ہوئی کہا، بیٹا، تم ہانیہ کو سنبھالو، یہ بس تھوڑی سی کمزوری ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ گھر لے جاتے ہیں، وہاں ٹھیک ہو جائے گی۔ زین کو ان کی اس بات پر شدید شک ہوا۔ وہ چلایا، ہوش میں ہیں آپ؟ اس کی حالت دیکھیں، یہ کسی صورت نارمل نہیں ہے۔ زین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عالیہ کو اٹھایا اور پارکنگ کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے ہانیہ کے والد اور بھائی ہانیہ کو اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ بیگم صاحبہ ہائے وائے کرتی ان کے پیچھے تھیں۔
جب وہ گاڑی تک جا پہنچے تو زین نے عالیہ کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور ہانیہ کو دوسری طرف۔ گاڑی کی رفتار طوفانی تھی۔ زین کے ذہن میں صرف عالیہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے شادی سے پہلے کہے تھے کہ اللہ معجزہ دکھائے گا۔ اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ ہسپتال کے صدر دروازے پر جیسے ہی گاڑی رکی، اسٹریچر لائے گئے۔ ہانیہ اور عالیہ دونوں کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال کی وہ بوجھل رات کسی بھیانک خواب کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی۔ راہداری میں لگی فلوریسنٹ لائٹس کی ہلکی سی آواز اور مشینوں کی بیپ بیپ دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ ذہن جو ابھی کچھ دیر پہلے دولہا بنا بیٹھا اسٹیج پر ہوا تھا، اب اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہسپتال کے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ریشمی لباس جگہ جگہ سے شکن آلود ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے بالکل سامنے بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی وہی اکڑ اور وہی غصہ تھا جو ولیمہ کے حال میں ہوا تھا۔ وہ مسلسل اپنے مہنگے دوپٹے کے پلو سے پسینہ پونچھ رہی تھی اور وقفے وقفے سے زین کو گھورتی تھی۔ آخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ زین کے قریب آ کر کڑک دار آواز میں بولی، زین، یہ تم کس حال میں بیٹھے ہو؟ ہوش کرو بیٹا، وہاں تمہاری نئی نویلی دلہن ہانیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم یہاں اس منحوس عالیہ کے لیے آنسو بہا رہے ہو۔ اگر کسی رشتہ دار نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زین نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، امی خدا کے لیے آپ تو بس کر دیں۔ کیا آپ کو ابھی بھی اپنی ناک اور لوگوں کی باتوں کی فکر ہے؟ وہ دونوں اندر تڑپ رہی ہیں اور آپ کو ابھی بھی اپنی عزت کا خیال ہے۔ عالیہ میری پہلی بیوی ہے اور امی، وہ عورت جس نے 3 سال اس گھر کو اپنا خون دیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے تڑخ کر جواب دیا، خون دیا ہے یا میرا خون پیا ہے؟ آج کے اس مبارک دن اس نے یہ تماشا صرف اس لیے لگایا تاکہ ہانیہ کی آمد کو گرہن لگا سکے۔ تم دیکھ رہے نا زین، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اب اس کا اس گھر میں کوئی بھی مقام نہیں رہا۔ اس کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں، اس لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہی ہے۔ زین کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کے سامنے آ کر بولا، ڈرامہ؟ امی وہ پتھر کی طرح ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ کیا کوئی موت کا بھی ڈرامہ کرتا ہے؟ آپ نے اسے پچھلے 1 مہینے سے نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا۔ ڈنڈے، کیا میں انہیں نہیں دیکھا؟ آپ اسے سارا دن بھوکھا رکھتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے انہیں کبھی بھوکھا نہیں رکھا، وہ خود نہیں کھاتی تھی تو میں کیا کرتی؟ اور ہانیہ، اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ابھی اس گھر کی دہلیز پر آئی ہی تھی کہ تمہاری اس چہیتی عالیہ کی نظر لگ گئی۔ تم جا کر ہانیہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو، اس کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ دلہا اپنی پرانی بیوی کے غم میں گھل مل رہا ہے۔ ابھی ان کی تکرار باقی تھی کہ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سعید، جو ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر تھے، باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہوں نے زین اور بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں کہا، عالیہ بی بی کے وارث کون ہیں؟ زین لپک کر آگے بڑھا، جی ڈاکٹر صاحب، میں ان کا شوہر ہوں۔ کیسی ہیں وہ؟ ڈاکٹر سعید نے زین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں زین کے عروسی لباس پر ٹھہر گئیں اور اس کے لہجے میں حقارت بھر گئی۔ شوہر ہیں آپ؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو شوہر کہتے ہوئے۔ آپ لوگ انسان ہیں یا درندے؟ زین ہکا بکا رہ گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فائل
زین کے سینے پر مارتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا ہوں جو اس مریضہ کی حالت بتا رہی ہے۔ اس عورت کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں بچا۔ اس کا بی پی اس قدر گرا ہوا تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر اور ہو جاتی تو کومے میں جا سکتی تھی۔ پچھلے کتنے دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اس کے معدے کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ 3-4 دنوں سے بھوکی ہے۔ کیا آپ لوگ اسے قید میں رکھتے تھے؟ بیگم صاحبہ نے مداخلت کی، ڈاکٹر صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ جس گھر میں شادی تھی تو کام کی زیادتی کی وجہ سے شاید اس نے دھیان نہیں دیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے بیگم صاحبہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کام کی زیادتی جناب، وہ عورت حاملہ ہے اور وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس کی حالت میں اسے بہترین غذا اور آرام دوں گا کی ضرورت بھی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اسے جان لیوا تک کمزور کر دیا ہے۔ اگر اسے ہوش آ بھی گیا تو یہ بچہ بچنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ماں کے اندر جان ہے ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ زین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کیا عالیہ حاملہ ہے؟ اس کی آواز ہچکی بن کر وہ دھپ سے نکل گئی تھی، دھپ سے وہیں پر فرش پر بیٹھ گیا۔ خوشی اور دکھ کا ملا جلا طوفان اس کے اندر اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے اور رونے لگا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ باج نہیں ہے۔ امی، سنا آپ نے؟ عالیہ باج نہیں ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بیگم صاحبہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، ان کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ جسے 3 سال سے بانج کہہ کر ذلیل کر رہی تھی، وہ ان کے خاندان کا وارث لے کر پھر آ رہی تھی۔ ان کی تمام تر انا اور تکبر ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ زین نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ بس میری عالیہ کو بچا لیں، اسے دنیا کی میں ہر دولت خوشی دوں گا۔ کیا میں اسے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر سعید نے تھوڑی سی نرمی سے کہا، اسے ابھی ہوش آیا ہے، وہ بہت زیادہ نڈھال ہے، آپ مل سکتے ہیں، لیکن ہاں، اسے کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا، اور ہاں، نرس سے کہیں کہ اسے فوراً کچھ ہلکی سی غذا اور تازہ جوس دیں، اس کے جسم کو طاقت کی ضرورت ہے۔ زین نے جلدی سے پوچھا، اور ڈاکٹر صاحبہ، ہانیہ، میری دوسری بیوی، اس کی کیا صورت حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی آ گئی۔ ہانیہ بی بی ابھی تک بے ہوش ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، ان کی نبض بہت عجیب ہے اور جسم پر کچھ ایسے نشانات ہیں جو عام نہیں ہیں۔ ابھی ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی تمام رپورٹس کل صبح تک آئیں گی، تب ہی پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن فی الحال وہ خطرے میں ہیں، ان کا بچنا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ زین نے ایک گہری سانس لی اور اسے ہانیہ کے لیے ہمدردی تو کی تھی، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان عالیہ کی طرف تھا۔ اس نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی، اور بغیر کچھ کہے عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے اندر دوائیوں کی مخصوص بو اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ عالیہ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بالکل سفید چادر جیسا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھل گئی تھیں اور وہ چھت کو تک رہی تھی۔ زین دبے پاؤں اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے عالیہ کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس میں ڈرپ نہیں لگی تھی۔ جیسے ہی زین نے اسے چھوا، عالیہ نے دھیرے سے سر گھمایا اور زین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ شکایت تھی، نہ غصہ، بس ایک بے پناہ طاقت تھی اور ویرانی تھی۔ زین کی آواز بھرا گئی، عالیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، تم نے مجھے کیوں نہیں
بتایا عالیہ۔ عالیہ نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، بتاتی تو کیا آپ یقین کرتے زین؟ آپ کی اماں تو مجھے بانجھ قرار دے چکی تھی، میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب اللہ معجزہ دکھائے گا تب ہی بتاؤں گی، لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی۔ زین کے آنسو عالیہ کے ہاتھوں پر گرے۔ میں بہت برا انسان ہوں عالیہ، میں نے تمہاری محبت کا صلہ دکھوں سے دیا، لیکن اب سب بدل جائے گا۔ میں تمہیں کبھی کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کچھ کھانا ہے اور ابھی تمہارے لیے جوس اور سوپ لے کر آتا ہوں۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے، مجھے کچھ نہیں کھانا زین، مجھے بس سونا ہے، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ زین نے زور زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں عالیہ، تمہیں میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہمت کرنی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خوشی دی ہے جس کے لیے ہم لوگ ترستے تھے۔ اب میں تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا، کبھی رونے نہیں دوں گا۔ زین نے نرس کو بلا کر اسے تازہ جوس پلانے کو کہا۔ عالیہ نے بہت مشکلوں سے چند گھونٹ پیے اور پھر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ زین اس کا سر سہلاتا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا، اسے وہ تمام وعدے یاد دلاتا رہا جو انہوں نے شادی کے پہلے دن کیے تھے۔ کمرے کے باہر بیگم صاحبہ ابھی بھی کوریڈور میں بیٹھی تھیں۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایک طرف پوتے کی خوشی تھی اور دوسری طرف ہانیہ کا وہ انوکھا معاملہ جو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا، اور انہیں رہ رہ کر ہانیہ کے والدین کا خوفزدہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر رپورٹس کی بات کر رہا تھا، ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں عالیہ لیٹی تھی، وہاں ایک نئی زندگی کی امید تو جاگ گئی تھی، لیکن بچے کی دوسری راہداری میں ہسپتال کی ہانیہ کے کمرے کے ایک بہت بڑا طوفان دستک دے رہا تھا، جس کی خبر کل صبح کی رپورٹوں نے لانی تھی۔ زین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عالیہ کے یہ ممتا اور ہانیہ کا وہ بھیانک سچ اس کی زندگی کو کس نہج پر لے جائیں گے۔ ہسپتال کی اس سرد راہداری میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ بیگم صاحبہ اپنی مہنگی ساڑی کا پلو سنبھالے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جبکہ زین کی نظریں مسلسل آئی سی یو کے دروازے پر جمی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر سعید باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ انہوں نے زین اور بیگم صاحبہ کو اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ کیا۔ کیبن میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے میز پر فائل دھری، کھولی اور ایک لمبی سانس لے کر زین کی طرف دیکھا۔ زین صاحب، یہ زندگی اکثر ہمیں ایسے موڑوں پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں ایک ہاتھ میں خوشی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں شدید دکھ ہوتا ہے۔ ارے بی بی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ صاحب اولاد ہونے والی ہے، لیکن دوسری طرف ہانیہ بی بی کی رپورٹس نے بھی ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے تڑپ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میری بچی کو؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی میری بہو؟ ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا، بیگم صاحبہ، ہانیہ بی بی ایک ایسی مورسی بیماری کا شکار ہیں جو اب اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ ان کا جگر اور گردے تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ پچھلے سال ان کا ایک بہت بڑا آپریشن ہوا جس میں ان کی بچے دانی نکال دی گئی تھی تاکہ ان کی زندگی کے چند ایام مزید بڑھائے جا سکیں۔ ان کے پاس اب زندگی کے گنتی کے چند مہینے باقی ہیں۔ اور یہ سنتے ہی بیگم صاحبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا سر چکرانے لگ گیا تھا اور وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ زین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے اونچائی سے نیچے گرا دیا ہو۔ کیا؟ زین کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ یعنی وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور وہ مر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے
ہم نے تو اس کا تندرست چہرہ دیکھ کر رشتہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، جناب، ظاہری خوبصورتی اکثر اندرونی بیماریوں کو چھپا لیتی ہے۔ ان کے گھر والوں نے آپ سے بہت بڑا سچ چھپایا ہے۔ ذہن ابھی اس صدمے کی گہرائی کو ناپ ہی رہا تھا کہ جب ایک نرس نے دروازے پر دستک دی۔ ڈاکٹر صاحب، عالیہ کو ہوش تو آیا ہے اور دوبارہ اپنے شوہر کو پکار رہی ہے۔ ذہن جیسے کسی نیند سے جاگا ہوا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈاکٹر کے کیبن سے نکلا اور عالیہ کے وارڈ کی طرف بھاگا۔ بیگم صاحبہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ ان کی تمام تر اکڑ مٹی میں مل چکی تھی۔ ذہن جب عالیہ کے پاس جا پہنچا، اس نے دیکھا کہ عالیہ کی آنکھیں کھلی تھیں، اگرچہ وہ بہت نڈھال رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ذہن نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عالیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ تم ماں بننے والی ہو، میں نے تمہیں دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ عالیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، ذہن، ہانیہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ ذہن نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے سب بتا دیا کہ ہانیہ کو کیا بیماری ہے اور اس کے گھر والوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں نے ذہن نے غصے سے کہا، عالیہ، میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے میرے پیسوں کے لیے ایک مری ہوئی لڑکی کو میرے سر مار دیا۔ میں ابھی جا کر انہیں ہسپتال سے نکال دوں گا اور یہ نکاح ختم کر دوں گا۔ عالیہ نے ذہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سر ہلا کر کہا، نہیں ذہن، ایسا مت کرنا۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے؟ کیا اسے پتا تھا کہ اس کے والدین نے کیا سودا کیا ہے؟ وہ تو خود موت کے سائے میں ہے۔ ذہن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تمہارا گھر بانٹا ہے، تمہارا سکون چھینا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذہن، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میرا آنگن ہرا بھرا کر دیا ہے، کیا میں اس خوشی کا شکرانہ ایک مری ہوئی عورت کو دھکے دے کر ادا کروں؟ ذہن، ہانیہ اب آپ کے نکاح میں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہم اسے اپنے گھر میں رکھیں گے۔ میں خود اس کی دیکھ بھال کر لوں گی، میں اسے بہن بنا کر رکھوں گی۔ ہمیں اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذہن اپنی بیوی کے اس عظیم الشان عظیم ظرف پر میں دنگ رہ گیا تھا۔ اسے اپنی جھوٹی چھوٹی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ ابھی وہ عالیہ سے بات کر رہی تھی کہ باہر راہداری سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ ذہن فوراً سے باہر نکلا۔ باہر کا منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بیگم صاحبہ ہانیہ کے بوڑھے والدین پر چلا رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی؟ میری نسل کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تم لوگوں نے اپنی بیمار بیوی بیٹی میرے بیٹے میں ڈال رہی ہے۔ نکلو، ابھی یہاں سے نکلو۔ چودھری صاحب اور اس کی بیوی بیگم صاحبہ کے پیروں میں گرے ہوئے تھے اور ساروں قطار رو رہے تھے۔ چودھری صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، بیگم صاحبہ، ہمیں معاف کر دیں، ہم لوگ مجبور تھے، ہمارے پاس ہانیہ کے علاج معالجے کے لیے ایک ٹکا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مہینوں کی بجائے دنوں میں دم توڑ دے گی۔ ہمیں پتہ تھا کہ آپ امیر لوگ ہیں، ہمیں لگا شاید آپ کی چھاؤں میں اسے کچھ دن اور زندگی مل جائے۔ ہم نے پیسوں کی لالچ نہیں کی، ہم نے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے چودھری صاحب کو دھکیلا تھا، اور تمہاری بیٹی اور اس کی زندگی، میرے بیٹے کا کیا؟ اس کی زندگی کیوں داؤ پر لگائی؟ ذہن، ادھر آؤ، دیکھو ان فریبیوں کو، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، یہ فراڈ کا سیدھا سیدھا کیس ہے۔ ذہن آگے بڑھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کرے امی جان، بہت تماشا ہو گیا ہے، بیگم صاحبہ اندر باہر کر رہے ہیں۔ ذہن، تم دیکھ نہیں رہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
انہوں نے ہمیں لوٹا ہے، چودھری اٹھاؤ انہیں، اپنی بیٹی کو اور لے جاؤ یہاں سے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی منحوس دلہن۔ زین نے بلند اور دو ٹوک آواز میں کہا، امی، ہانیہ کہیں بھی نہیں جائے گی اور وہ اسی ہسپتال میں رہے گی جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دے دیتے، اور تم، اس کے بعد وہ میرے گھر جائے گی۔ بیگم صاحبہ جیسے سکتے میں آ گئیں، کیا تم ہوش میں تو ہو زین؟ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بربادی ہے۔ اس کا باپ خود مان رہا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ زین کے والدین نے چودھری صاحب کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور سنجیدگی سے بولے تھے، کہا، چودھری صاحب، آپ نے جو غلط کہا تھا کیا وہ غلط تھا، لیکن میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑا اور بولا، امی، ہانیہ اب میرے نکاح میں ہے، وہ میری بیوی ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر وہ ایک دن کے لیے جیے تو پھر ایک دن وہ اگلے میری پناہ میں رہے گی، 1 سال میں رہے گی۔ میں اس کا شوہر ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کے آخری ایام میں اسے وہ خوشیاں دوں جو اسے کبھی نہیں ملی۔ بیگم صاحبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ان کی زبان گنگ ہو گئی، وہ زین کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے پہچان ہی نہ پا رہی ہوں۔ وہ بیٹا جو اب تک ان کے اشاروں پر ناچتا تھا اور آج پہاڑ کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ عدنان نے دوبارہ کہا ہے، نورین نے، کہ امی، عالیہ نے ہم پر جو ظلم کیا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے اور ہم ایک بے بس عورت کا سہارا بنے۔ ہانیہ اب میرے گھر کی عزت ہے اور اس کے خلاف میں اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ راہداری میں موجود لوگ خاموش کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کے والدین زین کے ہاتھ چومنے لگے اور بیگم صاحبہ وہیں کھڑی در و دیوار سے لٹک رہے تھے، لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہسپتال کی اس رات نے زین کو ایک بزدل بیٹے سے ایک عظیم الشان انسان بنا دیا، لیکن ابھی ہانیہ کو گھر لے جانے کا مرحلہ باقی تھا، اور یہ دیکھنا تھا کہ بیگم صاحبہ اس فیصلے کو دل سے کیسے قبول کر لیتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب ڈاکٹروں نے ہانیہ کی طبیعت کو سفر کے قابل قرار دیا تو زین اسے گھر لے آیا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، ولیمے کی روشنیاں تھیں، لیکن اب وہاں ایک سنجیدہ خاموشی اور احساس ندامت کا رواج تھا۔ ہانیہ کو جب اس کے کمرے میں لٹایا گیا، اس نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کی نحیف آواز میں صرف ایک ہی لفظ تھا، معافی۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، آپی، میں آپ کا گھر اجاڑنے نہیں آئی، بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میری سانسیں کتنی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے شوہر کا حق بانٹا، آپ کی خوشیوں میں زہر گھولا، مجھے معاف کر دو۔ اور عالیہ نے کمال ظرف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہانیہ کے ماتھے پر پیسا لگوا دیا اور کہا کہ ہانیہ، کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اب تم اس گھر کی اتنی ہی حقدار ہو جتنی میں ہوں، تم میری چھوٹی بہن ہو، اور جب تک تمہاری سانسیں ہیں میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گی۔ بیگم صاحبہ جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اصل معافی کی حقدار تو عالیہ ہے اور گناہ گار میں ہوں، اور میں نے دونوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ زین نے اپنی دونوں بیویوں کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک ہی سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ ہانیہ کے آخری ایام کو جنت بنا دے گا۔ زین نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیں اور اپنا زیادہ تر وقت ہانیہ کی دیکھ بھال میں گزارنے لگا۔ وہ خود سے اسے دوائیاں پلاتا، ٹینکیں دیکھتا اور کچن سنبھالتی تھی، اور ہانیہ کے لیے ایسی غذائیں تیار کرتی جو اس کی گرتی ہوئی صحت کو سہارا دے سکے۔
ہانیہ اکثر کہتی کاش زین میں آپ سے پہلے ملی ہوتی اور تندرست ہو جاتی۔ زین جو اب دیتا ہے بالکل جس حال میں ہو، میری بیوی ہو، اور میرا فرض ہے کہ میں تمہیں وہ خوشیاں دوں جو میں نے تم لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ اور علاج کے لیے شہر کے بہترین ڈاکٹروں کا پینل مقرر کر دیا گیا۔ اگرچہ مرض لا علاج تھا، لیکن اس محبت اور دیکھ بھال نے ہانیہ کے چہرے پر وہ رونق لوٹا دی جو بیماری نے چھین لی تھی۔ وہ اکثر عالیہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے ننھے مہمانوں سے باتیں کرتی اور کہتی، یہ بچہ میری نشانی بھی ہوگا۔ بیگم صاحبہ اب روزانہ صدقہ و خیرات کرتی اور ہانیہ کی یہ لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی۔ ہانیہ کے والدین بھی اکثر ملنے آ جاتے اور فروخ آدھا زین اور عالیہ کی طرف دیکھ کر اس کے ہاتھ چوم لیتی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ہانیہ کی زندگی کی شمع آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جو کہ عورت کو نصیب بھر کر رفاقت سے چکر لگانا۔ میں بھی شاید نہ ہوتا۔ زین نے شہر کے ہونے کا حق ادا کر دیا اور عالیہ نے سوکن ہونے کی بجائے ایک سچی بہن کا کردار نبھایا۔ اس گھر میں اب کوئی بانجھ نہیں تھا، کیونکہ محبت نے سب کے دلوں کو ہرا بھرا کر دیا تھا۔ زین اور عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہانیہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اس کی آخری سانس تک اسے یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ وہ اس گھر کی ملکہ ہے۔ کہانی کا یہ موڑ ان لوگوں کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن گیا جہاں صرف سکون، معافی اور بے لوث خدمت تھی، اور اسی طرح یہ گھرانہ پچھتاووں کی آگ سے نکل کر پرخلوص مخلص رشتوں کی ٹھنڈک میں داخل ہو گیا، جہاں ہانیہ اب اپنی زندگی کے آخری ایام بہت سکون اور وقار کے ساتھ گزار رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔